تب بھی کوئی مجلس حسین ہو رہی تھی. کہاں مجلس حسین ہو رہی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کوئی نہ تھا، نہ عالم تھا، نہ آدم تھے، نہ بنی آدم تھے، نہ انسان تھے، نہ حیوان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنہ تھے، کوئی بھی نہ تھا. صرف وہ مخلوق، وہ خاص فرشتے تھے جنہیں آپ سرداران فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں جبرائیل کہا جاتا ہے، میکائیل کہا جاتا ہے، اسرافیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کہا جاتا ہے. جب اس طرح کے کچھ ہی فرشتے تھے، تب پروردگار عالم نے جب داستان دنیا بیان کرنا شروع کی، تو جب اس مرحلے پر پہنچے اور پروردگار نے ان کے سامنے 61 ہجری کو شروع کیا، تو فرشتوں نے گریہ کرنا شروع کیا. تو ذاکر وہ تھا، سننے والے فرشتے تھے. معصوم بیان کرنے والا خالق کائنات تھا، پڑھنے والا خالق کائنات تھا، سننے والے معصوم فرشتے تھے، رونے والے معصوم فرشتے تھے. تو یہ ذکر حسین یہ ہمارے فرش اعضا کا محتاج نہیں ہے، ہماری مجلس کرانے کا محتاج نہیں ہے، آپ کے آنے کا محتاج نہیں ہے. اگر آئے ہیں اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ہم ہیں، اور سننے والے ہیں اور آنے والے ہیں، زحمت کرنے والے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فضیلت صلوات بیان فرما رہے تھے. ہاتھ جوڑ کر صحابی عرض کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جہاں اللہ نے کمالات کو بالکل کامل کر دیا، اب جگہ نہیں ہے کہیں کمال آنے کی، اس میں کسی چیز کے اضافہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہم آپ کے اوپر صلوات بھیجیں تو کیا فائدہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے آپ کی خلقت میں ہی کمال رکھ دیا. ہم یہ کہیں پروردگار تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، تو آپ کو کیا فائدہ؟ کہا نادان تو یہی تو نہیں جانتا، ہم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم جب ہم پر صلوات بھیجتے ہو تو وہ صلوات جب ہمارے پاس لائی جاتی ہے تو ہم اسے اپنی کرامت سے، اپنے کرم سے کئی گنا اضافہ کر کے تمہاری طرف پلٹا دیتے ہیں.